کہا کہ ایک بیٹی کے ساتھ میں آپ کی شادی کر دیتا ہوں، اس کی یہ آپ کو مزدوری دی جا رہی ہے۔ یہ مزدوری والا کام جس کو ہمارے ہاں مزدوری سمجھا جاتا ہے، یہ کام انبیاء نے بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چروائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں فلاں قبیلے کی بکریاں فلاں چیز کے عوض چروایا کرتا تھا۔ تو وہ بھی مزدوری ہے، بکریاں چرانا کسی کے عوض پر، یہ مزدوری ہے، اور یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ عادی سنت ہے پیغمبروں کی۔ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قدغن لگانا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ جب وہ مدین کے اندر آئے، تشریف لائے، دو عورتیں ان کی بکریوں کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلایا، وہ چلی گئیں، گھر جا کے اپنے بابا کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ، میں ان کو ان کی اجرت دینا چاہتا ہوں۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اس کے ساتھ احسان والا سلوک کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاتون کہتی ہے ان کے بارے میں کہ یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو مزدور رکھ لیں۔ انہوں نے رکھا، اور ساتھ مزدوری کیا دی؟ کہا کہ ایک بیٹی کے ساتھ میں آپ کی شادی کر دیتا ہوں، اس کی یہ آپ کو مزدوری دی جا رہی ہے، اور اس کے بدلے میں آپ نے میرا کام کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اتنے عرصے تک، اتنے سال تک، 8 حجج 8 سال تک آپ نے میرے بکریاں چروانی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہے کہ جو اجرت ہوتی ہے، اجرت پر کام کرنا جو ہوتا ہے، یہ کوئی حقارت امیز کام ہے، بالکل بھی نہیں۔